औरत चाहे प्रोफेशनली एक्टिव हो या घर संभालने वाली खातून, शादी के बाद और खास तौर पर माँ बनने के बाद ना औरत एक के बाद एक जिम्मेदारियों से लड़ती रहती है और उसे याद ही नहीं रहता कि अपने लिए वक्त निकालना क्या होता है। जो खवातीन प्रोफेशनली एक्टिव होती हैं ना, उनकी तो मेहनत सबके सामने नजर आती है, लेकिन जो घरेलू खवातीन होती हैं ना, उनकी मेहनत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही होती हैं। यानी घर को मैनेज करना, हर काम को अच्छे तरीके से करना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मगर सब यही सोचते हैं कि ये तो घर पर ही रहती है, इसके पास कौन सा बड़ा काम है। अगर थोड़ा सा सबका हाथ बटा भी लेगी तो क्या फर्क पड़ता है। अगर घर के कुछ काम कर भी लेगी तो क्या हुआ, ये तो सारा दिन घर में आराम करती रहती है। जबकि ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि शादी के बाद और माँ बनने के बाद ना औरत के कंधों पर जो जिम्मेदारियां आती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो एक के बाद एक काम करती ही चली चली जाती है। मगर काम जो है वो तो कभी खत्म होते ही नहीं है। अगर वो आराम भी कर रही होती है ना, तो भी उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि अब कौन सा काम करना है, अब किसके आने का वक्त है, अब किसके लिए क्या तैयार करना है। और जब हम दफ्तर या नौकरी पर होते हैं ना, तो हमें कभी ना कभी छुट्टी मिल ही जाती है। लेकिन ये जो घरेलू और बच्चों की जिम्मेदारियां हैं ना, ये ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनसे कभी छुट्टी भी नहीं मिलती। यानी कि ये एक ऐसी नौकरी है जो 24 घंटे जिंदगी भर चलती रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अपनाने से आप एक स्मार्ट और प्रोडक्टिव हाउसवाइफ बन सकती हैं, जो अपने घर के काम खूबसूरती से संभालती है और साथ ही साथ अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान देती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए ना सबसे पहला काम ये है कि जो भी काम आप कर रही हैं ना, उससे कुछ ज्यादा करना सीखें। अब आप कहेंगी कि ये कैसे, पहले ही इतने काम हैं जो खत्म होने में नहीं आते, वक्त ही नहीं है, तो और ज्यादा काम क्यों करें और कैसे करें। देखिए, इसका मतलब ये है, ज्यादा काम करने का मतलब है कि अपने दायरे को वसी करें। हमने जो अपने आप को ना घर के कामों तक महदूद कर लिया है, हम सिर्फ घर के ही काम करते रहते हैं और अपने घर के फैमिली मेंबर्स की मदद करते रहते हैं, घर के कामों में उलझे रहते हैं। लेकिन हमें करना ये है कि अपने सर्कल को थोड़ा वसी करना है। यानी हमें घर के कामों के अलावा भी कुछ और सीखने या करने का वक्त निकालना है। और जब तक आप खुद वक्त नहीं निकालेंगे ना, ये नहीं निकलेगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे काम खत्म में नहीं होने में नहीं आते, लेकिन आपको उसको स्मार्टली मैनेज करके वक्त निकालना होगा। और वो काम क्या हो सकते हैं जो हमें हमारी पर्सनल ग्रोथ में मदद दें, हमारी वैल्यू को बढ़ाएं। मसलन आप कोई नया स्किल सीख सकती हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख सकती हैं, या अगर आपकी तालीम अधूरी है तो आप उसे दोबारा कंटिन्यू कर सकती हैं। किसी भी कोर्स में ऑनलाइन दाखला ले सकती हैं, या घर बैठे कोई कारोबार या पार्ट टाइम जॉब शुरू कर सकती हैं। जितना आप अपनी जिंदगी के दायरे को वसी करेंगी ना, उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी नुमायां होगी और आप उतनी ही ज्यादा स्मार्ट बन जाएंगे। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, कि हम अपने टाइम को अच्छी तरह से स्केड्यूल नहीं बनाते। हमारा जो स्केड्यूल है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के स्कूल के वक्त के हिसाब से या शोहर के लंच के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाएं। कि बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया है तो उठ के हमें ये काम करने हैं, नाश्ता बनाना है, ये करना है। नहीं, हमें अपनी जिंदगी का शेड्यूल खुद बनाना है और फिर बाकी सारी जिम्मेदारियां उसमें फिट करनी है। जैसे सुबह नमाज के वक्त उठना है, तिलावत करनी है, अपने वॉक करनी है, या मैंने सुबह के टाइम जो मैंने ड्रिंक लेना है वो लेना है। उसके बाद बच्चों के जाने का टाइम होगा तो बच्चों का नाश्ता वगैरह बनेगा, बच्चों को उठाएंगे या जो भी उनके नाश्ता है या उनका लंच बना के देना है वो करेंगे। यानी कि आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं अपनी नीड्स के मुताबिक, फिर बाकी सारी जिम्मेदारियां उसमें फिट करें। जब हम अपने दिन को अच्छे तरीके से मैनेज करना सीख लेते हैं तो फिर हमें अक्सर एडिशनल टाइम भी मिल जाता है। हम वक्त को फिर बेहतर अंदाज में मैनेज कर पाते हैं। घर में रहने की वजह से ना हम वक्त की कदर नहीं करते। हमें लगता है कि कोई बात नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं है, बाद में कर लेंगे।
لیکن جب ہم خود کے لیے پرائرٹیز بناتے ہیں نا تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن کیا ضروری ہے اور کیا نہیں۔ اگر ہم اپنے وقت کو مینج نہیں کریں گے نا تو ہم صبح سے شام تک مصروف بھی رہیں گے، مگر رات کو سونے لگیں گے نا تو لگے گا کہ ابھی تو بہت سے کام باقی ہیں۔ جب ہم روزانہ کے کام لکھ لیتے ہیں نا تو پھر ہمارا مائنڈ بھی جو ہے نا فری ہو جاتا ہے اور ہم پھر زیادہ سکون اور زیادہ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کام کر پاتے ہیں۔ اور جب ہم ٹائم کو مینج کرنا سیکھ جاتے ہیں نا تو فطری طور پر پھر ہمیں کچھ فری ٹائم ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم سمارٹ ہاؤس وائف بننا چاہتے ہیں نا تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنا فری ٹائم کہاں یوز کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر خواتین جو ہے نا وہ فالتو مصروفیات میں خود کو الجھا دیتی ہیں۔ جب ان کے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے نا تو وہ سوچتی ہیں کہ اب فارغ بیٹھ کر کیا کریں، تو پھر وہ یا تو ساس بہو کے ڈرامے دیکھنے لگتی ہیں جو ذہن میں اور نیگیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں، یا پھر بور ہو کر اوور تھنکنگ شروع کر دیتی ہیں، خود ترسی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ میں تو سارا دن گھر میں رہتی ہوں، کوئی ملنے نہیں آتا، یا میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں۔ ایسی سوچوں میں گھر جانا نا ہمیں پھر کمزور بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فارغ وقت کو اپنے فائدے میں استعمال کریں، اچھی کتابیں پڑھیں، اپنی زندگی کو انالائز کریں، خود سے پوچھیں مجھے زندگی میں کیا پسند ہے، میرے خواب کیا ہیں، میرے گولز کیا ہیں، انہیں لکھنا شروع کریں۔ جب تک آپ لکھیں گے نہیں نا آپ اپنے گولز کو سیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک ہم خود فیصلہ نہیں کریں گے نا کہ ہمیں زندگی سے چاہیے کیا، ہم اس پر عمل بھی نہیں کر سکیں گے۔ اوور تھنکنگ کے بجائے نا خود کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی پرسنالٹی میں بہتری لانے کے بارے میں سوچیں، کیونکہ جتنی نیگیٹو انفارمیشن ہم اپنے ذہن میں بھرتے ہیں نا، فیڈ کرتے ہیں، اتنا ہی ہمارا دماغ پھر نیگیٹو بنتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ہمارا ذہن نیگیٹو ہو جاتا ہے نا تو پھر ہماری فیملی کے لوگ بھی، چاہے ہم ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی کر لیں، ہماری پھر محنت کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ جو خواتین باہر جا کر کام کرتی ہیں نا وہ اپنے ظاہری اور ذاتی خیال پر بھی دھیان دیتی ہیں، وہ اچھے کپڑے پہنتی ہیں، خود کو سنوارتی ہیں، لیکن جو گھریلو خواتین ہیں نا اکثر اس ایسپیکٹ کو نظر انداز کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ میں نے کس کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو اس سوچ کو ختم کریں، تیار ہونا اپنے لیے ہوتا ہے، چاہے آپ گھر پر ہی ہیں اپنے لیے تیار ہوں، کیونکہ جب ہم آئینے میں خود کو پسند نہیں کرتے نا تو ہمارا پھر کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، سارا دن نائٹ سوٹ میں رہتی ہیں، اپنے بال بھی نہیں بناتی اور خود کو تو بھول ہی جاتی ہیں، بس صبح اٹھتی ہیں ساتھ ہی کاموں میں لگ جاتی ہیں۔ صبح نہا دھو کر 5-10 منٹ اپنے اوپر لگائیں، سرما لگائیں، کاجل لگائیں، لپ بام لگائیں، بال سنواریں۔ گھر میں پہننے کے لیے بہت سے آرام دہ مگر خوبصورت کپڑے موجود ہوتے ہیں، انہیں پہنیں۔ اب اچھا لباس پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھاری بھر یا کوئی بہت فینسی کام والا لباس پہنیں یا میک اپ بھی کریں بہت زیادہ، بس اتنا کہ جب آپ آئینے میں دیکھیں تو خود کو اچھا فیل کریں۔ اس سے آپ کا مائنڈ بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کی فیملی بھی خوش رہتی ہے۔ اسی طرح اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر خواتین جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ کچھ بھی کھا لیں فرق نہیں پڑتا، بس پیٹ بھرنا ہے، بس کھاتی رہیں گی سارا دن، مگر آپ یقین کریں عمر بڑھنے کے ساتھ نا آپ کی انرجی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور آپ جب ہر چیز ہی کھاتی جائیں گی نا جو آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے تو وہ آپ کو نقصان دے گی، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کمزور ہوتی جاتی ہے۔ آج جو ہم صحت پر توجہ دیں گی نا تو آنے والے وقت میں ہمارے کام آئے گی۔ تو اس لیے پھل کھائیں، اچھی غذا کھائیں، جنک فوڈ سے پرہیز کریں، بھوکی نہ رہیں، پیاس جب بھی لگے تو پانی پیئیں، بھوک لگے تو کھانا کھائیں، یہ نہ کہیں کہ یہ کام کر لوں پھر کھانا کھا لوں گی، یہ کام کر لوں تو پھر پانی پی لوں گی، نہیں، وقتاً فوقتاً پانی بھی اپنے دن میں پیتے رہیں تاکہ آپ کی اسکن جو ہے ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو۔ آپ کو جب بھی بھوک لگے ٹائم رکھیں کہ اس ٹائم پہ میں نے کھانا کھانا ہے، اس ٹائم پہ کھانا کھائیں، کیونکہ جتنی ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گی نا اتنا ہی اپنی فیملی کو بھی اچھے طریقے سے سپورٹ کر سکیں گی۔ اب چونکہ ہاؤس وائف گھر کے اندر رہتی ہے لیکن اسے پھر بھی دنیا سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، مارکیٹ کے جو ٹرینڈز ہیں، دنیا کی جو خبریں ہیں نا ان سے باخبر رہنا بہت ضروری ہے، تاکہ جو ہماری تھاٹس ہیں نا وہ لمیٹڈ نہ رہیں بلکہ وسیع ہوں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ پڑھائی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج کل کے کورس میں کیا نیا ہے، اور ہمارے بچے یہ نہ کہیں کہ امی آپ کو کیا پتا، آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔
چونکہ ہاؤس وائف کا زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا ہے نا، اس لیے اکثر پھر ان کی جو فرینڈس کا سرکل ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. فرینڈ سے ملنا ملانا ختم کر دیتی ہیں، بس گھر کے لیے ہی اپنی لائف کو وقف کر دیتی ہیں. لیکن ہمیں اپنے فرینڈ سے بھی رابطہ نہیں توڑنا چاہیے. آپ کے دوست چاہے ورکنگ ہیں یا ہاؤس وائف ہیں، ان سے بات چیت کرتے رہیں، ان سے ملاقات کرتے رہیں وقتاً فوقتاً، کیونکہ ہم صرف کتابوں سے نہیں بلکہ لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں. ان سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ وہ وقت کو کیسے مینج کرتی ہیں، خود کا خیال کیسے رکھتی ہیں. یہ چیزیں ہماری پرسنل گروتھ میں مدد دیتی ہیں اور پھر ہمیں ایک سمارٹ ہاؤس وائف بھی بناتی ہیں. اب کووڈ کے بعد تو بہت کچھ بدل گیا ہے. اب بہت سی خواتین جو ہے نا وہ گھر بیٹھے کام کر رہی ہیں. جیسے میں خود بھی ورک فرام ہوم کر رہی ہوں. آج کے ڈیجیٹل دور میں نا گھر بیٹھے کمائی کے بہت سے ریسورسز ہیں، اور جب عورت مالی طور پر خود مختار ہوتی ہے نا، انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، تو اندر سے ہی ایک الگ سی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ہاؤس وائف ہوتے ہوئے بھی تھوڑا پروفیشنلی ایکٹیو رہیں. اگر آپ چاہیں تو میں گھر بیٹھے کام کرنے کے جو ریسورسز ہیں نا ان پر بھی ایک الگ سے ویڈیو بنا سکتی ہوں. آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ بالکل پروفیشنل نہیں ہیں نا تب بھی اپنی ویلیو پہچانیں، کیونکہ زندگی صرف کریئر یا گھر سنبھالنے کا نام نہیں ہے. زندگی کا مطلب ہے جو ہمارے پاس ہے اسے خوشی سے جینا. جتنی ہم دوسروں کے رشتے سنبھالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی ہی محنت، اتنی ہی محبت اپنے ساتھ کا رشتہ نبھانے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر حالات ابھی آپ کے حق میں نہیں ہیں تو بھی کوشش جاری رکھیں، کیونکہ جب ہم خود اپنی قدر پہچان لیتے ہیں نا تو باقی سب بھی ہمیں عزت دینے لگتے ہیں. تو آخرکار ایک سمارٹ ہاؤس وائف وہ ہے جو اپنے گھر کے کام بہترین انداز میں کرتی ہے، اپنی پرسنل گروتھ پر بھی دھیان دیتی ہے اور کبھی اپنی زندگی کا موازنہ کسی اور سے نہیں کرتی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے خوش رہیں، مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.